بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وأما بنعمت ربک فحدث۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، عزیز طلبہ، سرزمین سوراشٹر کاٹھیاواڑ 10 ضلعوں پر مشتمل ہے، جس میں ہمارے 4 ضلعوں میں پوری تعلیم کے اعتبار سے جہاں عالمیت کی مکمل تعلیم ہوتی ہے 10 ضلعوں میں سے 4 ضلع ہیں۔ گیر سومنات ضلع میں ہمارا یہ جامعہ، پھر مانگرول میں، جام نگر میں اور بھاؤ نگر میں۔ ان 4 ضلعوں میں اہل حق کے جو دینی درسگاہیں ہیں جن میں مکمل عالمیت، تحفیظ القرآن اور تجوید کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارے جامعہ میں الحمدللہ یہ 14واں ختم بخاری شریف کا یہ جشن ہے، یعنی یہ پروگرام ہے، یہ جلسہ ہے، جس میں جامعہ کے صدر محترم حضرت شیخ مولانا محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوئے ہیں، جو ملک اور بیرون ملک میں علم حدیث کی خدمت کے لیے اور درس ختم بخاری کے لیے لمبے لمبے سفر فرماتے ہیں۔ ابھی سے 3 مہینے کا شیڈیول حضرت کا صرف اسی نسبت سے ہے، ملک اور بیرون ملک میں درس ختم بخاری شریف میں۔ ہمارے جامعہ میں یہ 14واں جلسہ ختم بخاری شریف ہے، جس مجلس کا آغاز ہم احسن الکلام کلام اللہ شریف کی تلاوت سے کریں گے۔ میں نے کچھ آیات اور احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر سنائی ہے۔ قرآن اور احادیث نبویہ یہ دونوں وحی ہے۔ العلم وحی من اللہ، یہ اللہ کی وحی ہے۔ ایک وحی یہ مطلوع ہے، ایک وحی یہ غیر مطلوع ہے۔ اسی لیے سورہ نجم کی آیات میں نے پڑھی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، وہ اللہ کی وحی ہے جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ البتہ ایک وحی یہ مطلوع ہے جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، ایک وحی یہ غیر مطلوع ہے جس کو احادیث نبویہ اللہ صاحبہ الف و الف صلاۃ و سلام کہا جاتا ہے۔ یہ احادیث 10 لاکھ ہے اور قرآن مقدس کی 6666 آیتیں، 540 رکوعات پر مشتمل یہ اللہ کا مقدس کلام اور حدیث نبویہ شریفہ یہ پورے دن کا مدار ہے۔ سال بھر ہم قرآن اور احادیث نبویہ پڑھتے رہے، سال کے ختم پر کسی بزرگ شخصیت کے ہاتھوں ہم بخاری شریف کے آخری درس کا اہتمام کرتے ہیں اور جشن رکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جلسہ منعقد کیا جاتا ہے۔ کسی بزرگ شخصیت جو بخاری شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کا یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ انسانیت کے طبقات کو اپنی طرف سے موفق بنا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ کی ذات موفق من اللہ،
اور موہوب من اللہ ذات ہے جو اس کام کے لیے خداوند قدوس نے آپ کو قبول فرما لیا۔ تبھی تشریف لائیں گے حضرت کے سبق کے آغاز سے پہلے آپ جماعت عربی ہفتم کے اور دیگر عزیز طلباء کے مختصر پروگرام ہیں۔ اس مرتبہ ہم نے 2 حصوں میں جلسہ تقسیم کیا۔ ایک جلسہ ختم بخاری شریف جو آج 12 مارچ مطابق 26 رجب المرجب سن ہجری 1441 کو جمعرات کے دن صبح 8:15 بجے منعقد ہو رہا ہے، اور دوسرا ہمارا سالانہ جلسہ 22 مارچ 26 رجب کو ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو کامیاب فرمائے۔ آنے والے جلسے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سہولیات فراہم فرمائیں۔ تو اس مقدس مجلس کا آغاز ہم احسن الکلام کلام اللہ شریف کی تلاوت سے کریں گے۔ تلاوت کلام اللہ شریف پیش کریں گے مولوی سعید، متعلم درجہ عربی ہفتم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ اب بارگاہ عزدی میں حمد پیش کرنے کے لیے مدعو کرتے ہیں محمد عادل مانگرولی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا، الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا، الہی تیری خاطر ہو میرا رکنا میرا چلنا، الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا، الہی تیری خاطر ہو۔ مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو
خاطر ہو، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہوں۔ زمانہ ڈل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن زمانہ ڈل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلا الہی تیری خاطر ہو، میرا ہر رنگ میں ڈھلا الہی تیری خاطر ہو۔ تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو، سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین، الحمدللہ احسن الکلام کلام اللہ شریف کی تلاوت اور منظوم کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم نے سماعت فرمائی۔ ہمارے درمیان میں بہت دور لمبی مسافت سے سفر فرما کر کے تشریف لانے والے معزز مہمانان کرام میں محترم حاجی اسماعیل صاحب مالجی جو دارالعلوم کنتھاریا کے شورا کے ممبر ہیں، اور محترم حافظ عمر جی صاحب عمرہ جو وہاں یو کے میں اپٹن لین مسجد کے ماضی صدر رہے، اور الحمدللہ یہ دونوں حضرات دارالعلوم لندن میں شورا کے ذمہ دار باوقار موقر شخصیات ہیں، جو ہمارے جامعہ کے جلسہ ختم بخاری شریف میں اپنی فیملیوں کے ساتھ یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ لمبی مسافت ہے، اس کے باوجود جامعہ کی محبت میں جامعہ کے خصوصی محسن اور مربی ہیں۔ 5 سال پہلے ان کا سفر ہوا تھا، 5 سال کے بعد الحمدللہ یہ دوسری مرتبہ جامعہ کی وزٹ اور جلسہ ختم بخاری میں تشریف لے آئے ہیں۔ ان حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس 14ویں جلسہ ختم بخاری شریف کی صدارت ہم محترم حافظ عمر جی عمرات صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سپرد فرماتے ہیں، چونکہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ جس کے قلب میں خداوند قدوس نے
قرآن جیسی عظیم دولت کو محفوظ فرمایا ہو تو قرآن کی نسبت سے ایک انسان محترم ہوتا ہے اللہ کے مقدس کلام کی وجہ سے، اور چونکہ یہ وحی ہے، وحی یہ مطلوع جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، وہی غیر مطلوع جو احادیث نبویہ کی صورت میں ہم پڑھاتے ہیں، تو آج کے ہمارے جامعہ کے اس 14ویں سالانہ جلسہ ختم بخاری شریف کی اس مجلس کی صدارت کے لیے محترم حافظ عمر جی عمراج صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام نامی اس مغیرہ میں پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ احباب میں سے تائید فرمائیں۔ آج کے اس ختم بخاری شریف کی تقریب کے لیے جس محترم اور معزز شخصیت کا نام نامی صدارت کے لیے پیش کیا گیا، میں اپنی طرف سے اور احباب کی طرف سے بھرپور تائید کرتا ہوں۔ الحمدللہ، تائیدی کلمات کے بعد باسبق سے جیسے ہم پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں، ہمارے درمیان میں ویراول شہر سے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہیں، جامعہ کے تمام اساتذہ کرام، نوابندر یا دیلواڑہ سے آنے والے رات میں آئے ہوئے مہمانان کرام اور عزیز طلبہ جو اس سال تکمیل فرما رہے ہیں ان کے مہمانان کرام اور عزیز طلبہ، ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں جامعہ کے صدر محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، کچھ ہی انسان جن کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر کام کے لیے منتخب افراد ہوتے ہیں، لیکن سب سے بنیادی فخر اور سب سے بنیادی اعزاز اور بنیادی شرافت جس دل میں اللہ کا مقدس کلام سما جائے اور جس دل میں احادیث نبویہ کے لیے جو دل منتخب ہو جائے، دھرتی پر اس سے عظیم ترین انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات کی انسانیت کے قلوب میں اللہ نے نگاہ ڈالی تو قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے قریب دیکھا، تو آپ کو افضل الانبیاء والمرسلین بنایا، آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا۔ آپ کے قلب اطہر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس جیسی عظیم دولت کا بھرنا طے کیا، اور قرآن کی وجہ سے آپ افضل الانبیاء والمرسلین قرار دیے گئے اور پوری کائنات کی عظیم ترین ہستی قرار دی گئی۔ اللہ کا مقدس کلام انسانیت کا سب سے بڑا اعزاز، چاہے وہ وحی مطلوع ہو جس کو قرآن کہتے ہیں، جو وحی ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے جو احادیث نبویہ ہے، ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ مسلسل جنہیں قبول فرما لیں، اور ملک اور بیرون ملک میں یعنی عالم کی زمین کو خداوند قدوس نے ان کے لیے بہت نرم ملائم فرما دیا۔ کل میں سوچ رہا تھا، حضرت نے صحیحین کا ختم صبح میں 11:30 بجے کیا، میں نے رات کی مجلس میں ویراول میں بھی ذکر کیا تھا، صبح میں 11:30 بجے خروڑ کی سرزمین پر آپ نے صحیحین کا ختم فرمایا، اور پھر رات 10 بجے سے پہلے یعنی 8 بجے اتنی لمبی مسافت 700 کلومیٹر کی طے فرما کر رات 8 بجے ویراول کی سرزمین میں آپ تشریف لے آئے، اور آج 4 پروگرام، ایک رات میں ہوا عمومی اجلاس، ابھی درس ختم بخاری شریف، پھر ظہر کی نماز کے بعد مستورات میں آپ کا جو ہے بیان، اور پھر رات میں مانگرول میں درس ختم بخاری شریف، پھر رات ہی رات کا سفر، اور صبح میں حضرت مسلسلات کی سند ایک درس حضرت کا ہوتا ہے حدیث کا۔ تو کل جمعہ ہے، اور جمعہ میں اس وقت دارالعلوم کھروڑ میں مسلسلات کا جلسہ ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے
اب ان کے راحت اور آرام کا کیا مسئلہ؟ ایک انسان اپنی جگہ بدل جاتی ہے، دوسری جگہ میں جلد نیند نہیں آتی، پھر لمبے لمبے سفر۔ یہ صرف تعلیم کا حل نہیں، درس و تدریس کا حل نہیں، اس کے علاوہ سماجی، ملکی، سیاسی، ملی، قومی، دفاعی، بین الاقوامی جتنے مسائل ہیں، ملک بیرون ملک، ہر وقت وہ پیش۔ کوئی گھڑی ایسی خالی نہیں کہ جس میں موبائل سے، فون سے، پیغامات کے ذریعے سے یہ سارا وقت گھیرا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب قدرت کاملہ ہے۔ بعد انسان اللہ کی قدرت کاملہ کا عجیب مظہر ہوا کرتے ہیں۔ جب ہم قریب سے کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم اساتذہ کے لیے بھی یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ زمانہ طالب علمی میں انتہائی حالات میں، وسائل کی بہت کمی میں، غربت، غریب خاندان سے آنے والے لیکن کیا عالم پر حکومت کر رہے ہیں، اور عالم کی انسانیت کے قلوب پر عجیب صفات کے حامل یہ شخصیت خداوند قدوس نے اپنے مقدس کلام کی وجہ سے کیا اعزاز بخشا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جو پاکیزہ علوم، جو مقدس علوم صادر ہوئے، اس کے لیے اللہ جنہیں منتخب فرما لے۔ حدیث نبوی کی یہ مجلس کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم تو سوچ رہے ہیں جہاں کہیں حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے تو انسان کے قلب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ جب حدیث کا سبق شروع ہو جائے گا تو محدث جب حدیث پڑھائے گا، قلب اطہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انوارات کا کنیکشن ہو جاتا ہے، سیدھا قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محدث کے قلب کا کنیکٹ ہوتا ہے۔ تو کیا انوار اور کیا رحمتیں اور کیا برکتیں، اور مسلسل اسی کام کے لیے، قرآن اور سنت کے لیے جن کا انتخاب ہوا ہو، تو ہمارے جامعہ کے لیے بھی اور ہم اساتذہ اور طلبہ کے لیے بہت ہی مبارک اور بہت ہی قابل قدر شخصیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے کسی گناہ کے نحوست سے ہم ان انوارات اور برکات سے محروم نہ ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ استقامت کے ساتھ ان بزرگ شخصیات کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں خداوند قدوس ان کے علوم اور معارف میں خوب برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ نصیب فرمائے۔ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے ساجد نوابندر متعلم درجہ حفظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ، سماؤں کے سا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحابے کا حلقہ ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ، سماؤں کے سا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحابے کا حلقہ ہوگا۔ تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے، تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے، جن بچوں نے پیار میں اکثر
جن بچوں نے پیار میں اکثر آپ کا دامن چوما ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحابے کا حلقہ ہوگا. مسجد نبوی قرب رسول میں صدیق بھی فاروق بھی عثمان و علی بھی. قرب رسول میں صدیق بھی فاروق بھی عثمان و علی بھی. سارے صحابہ تارے ہوں گے سارے صحابہ تارے ہوں گے. بیچ میں چاند چمکتا ہوگا. سارے صحابہ تارے ہوں گے بیچ میں چاند چمکتا ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحابے کا حلقہ ہوگا. مسجد نبوی ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوگا جس میں. ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوگا جس میں. حسن حسین کا بچپن یارو حسن حسین کا بچپن یارو نانا کی گود میں گزرا ہوگا. حسن حسین کا بچپن یارو نانا کی گود میں گزرا ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحابے کا حلقہ ہوگا. مسجد نبوی عرش پہ چاند چمکتا دیکھا فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو. عرش پہ چاند چمکتا دیکھا فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو. ایک انگلی اور چاند کے ٹکڑے ایک انگلی اور چاند کے ٹکڑے میرے محمد کیسے ہوں گے. ایک انگلی اور چاند کے ٹکڑے میرے محمد کیسے ہوں گے. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے
صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحابے کا حلقہ ہوگا مسجد نبوی اہل صوفہ درس میں کیسا لطف سہانا پاتے ہوں گے اہل صوفہ درس میں کیسا لطف سہانا پاتے ہوں گے مدنی آقا ان کے محلم مدنی آقا ان کے محلم درس محبت دیتے ہوں گے مدنی آقا رہبر ہادی درس محبت دیتے ہوں گے مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحابے کا حلقہ ہوگا میرے نبی کے گلشن میں کیا راحت ہوگی جس دم اس میں میرے نبی کے گلشن میں کیا راحت ہوگی جس دم اس میں اہل مدینہ کلیاں ہوں گی اہل مدینہ کلیاں ہوں گی اس میں گلاب مہکتا ہوگا اہل مدینہ کلیاں ہوں گی اس میں گلاب مہکتا ہوگا مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحابے کا حلقہ ہوگا مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا السلام علیکم ماشاءاللہ محترم سامعین ہمارے درمیان میں ہمارے علاقے کے روح رواں ہمارے مربی اور کرم فرما محترم حاجی اسماعیل صاحب علانہ دامت برکاتہم العالیہ حافظ ثاقب صاحب سلمہ اور ساتھی حضرات تشریف لے آئے ہیں ویراول سے ان سبھی حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں ابھی آپ حضرات کے سامنے جیسا میں نے ذکر کیا کہ قرآن اور احادیث نبویہ یہ سب سے بڑا شرف ہے انسانیت کا اللہ کا مقدس کلام بنی نوع انسانیت کے لیے سب سے بڑا شرف ہے اور احادیث نبویہ یہ قرآن مقدس ہی کی شرح ہے یعنی قرآن مقدس جو آیات ہیں قرآن مقدس کی ان آیات کی شرح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے عظیم القدر شخصیت اور عظیم المرتبت ذات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا پھر آپ کے فرامین مقدسہ جو آج امت میں چمکتے ہیں آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کے احوال اور آپ کی تقریرات اس سے کائنات منور ہے چمکتی دمکتی ہے اور جب تک یہ دو چیزیں محفوظ رہے گی تب تک کائنات کا نظام باقی رہے گا اسی لیے فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ لا تقوم الساعة حتى
لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر اللہ کا نام باقی رہے گا، اور اللہ کا نام باقی رہتا ہے اللہ کے مقدس کلام کی برکت سے، اللہ کا ذکر باقی رہتا ہے احادیث کی برکت سے۔ اسی لیے قرآن کریم کے 4 ذاتی نام بیان کیے، ایک القرآن، ایک الکتاب، ایک الذکر اور الفرقان۔ ہم جس وقت سورہ بقرہ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں الکتاب قرآن مقدس کا ذاتی نام ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس میں قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ چاروں نام قرآن میں آئے ہیں۔ فرقان بھی قرآن میں آیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الذکر بھی قرآن میں آیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ چاروں ذاتی قرآن کے نام ہیں، الکتاب، القرآن، الفرقان اور الذکر۔ باقی صفاتی نام قرآن مقدس کے بے شمار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کی حفاظت کے لیے انسانوں میں سے مسلمانوں کے بچوں کے قلوب کو منتخب کیا، اور ان قلوب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کو بھرا۔ اسی طرح احادیث نبویہ کے لیے بھی، جس کے حافظ دنیا میں آج موجود ہے، جس طرح قرآن کریم کے حفاظ ہیں، اس طرح احادیث نبویہ کے حفاظ ہیں۔ آپ دیکھیں بخاری شریف کے مکمل حفاظ، صحیحین کے، بلکہ صحاح ستہ کے حفاظ آج دنیا میں موجود ہیں۔ ایسی عظیم شخصیات ہیں کہ ایک ایک مہینے میں پوری بخاری شریف حفظ کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ بخاری شریف کا درس بھی دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد حنیف صاحب لاہوروی دامت برکاتہم العالیہ ایک تو طلباء کے درمیان میں علمی دقائق اور اس طرح سے اس علوم اور فنون کے بابت جو تقریرات فرماتے ہیں، دوسری طرف سورت شہر میں عوام کے مجمع میں ریاض الصالحین کا درس شروع کیا تھا، تقریباً 7 یا 9 سال ہوئے۔ حضرت والا نے جس وقت یہ درس ریاض الصالحین شروع کیا تھا ایک مسجد میں، اس سال حضرت کا تقریباً 15 دن پہلے ریاض الصالحین مکمل درس پورا ہوا۔ طلباء کے درمیان میں، علماء کے درمیان میں درس حدیث دینا، چونکہ ہم لوگ 7 سال عربیت کے 6 سال پڑھ لیتے ہیں، اور 7ویں سال میں پھر یعنی احادیث کے سمجھنے کا اور اس کے فہم کا ایک سلیقہ پیدا ہوتا ہے، جس کے لیے ہم نے گرامر پڑھی ہے، جس کے لیے ہم نے منطق فلسفہ پڑھا ہے، جس کے لیے ہم نے فنون پڑھے ہیں پہلے، پھر علوم پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم فنون پڑھتے ہیں، چاہے وہ نحو ہو، صرف ہو، منطق ہو، گرامر ہو، فلسفہ ہو، بدیع ہو، معانی ہو، کلام ہو، پھر آخر میں جا کر علوم پر ہم آتے ہیں۔ تو ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک تعارف ہو جاتا ہے ان فنون کا، پھر علوم کی طرف آتے ہیں۔ لیکن حضرت نے عوام کے مجمع میں، اور کس قدر مواظبت، منگل کے دن رات میں جب حضرت کی مجلس ہوتی، اور پھر ریاض الصالحین جیسی اہم ترین کتاب جس میں صحیحین کی روایت کو لایا گیا ہے، گویا کہ ہر وقت کا اوڑھنا بچھونا، رات دن کی تگودو اور ہر وقت کا مشغلہ ہی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ جو آدمی حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ تو کیا مبارک زندگی ہے جس زندگی میں ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ پروگرام میں مختصر پروگرام ہی ہم نے رکھا ہے، پھر حضرت والا چونکہ سفروں پر سفر، پروگرام پہ پروگرام، انسانیت کے ناطے سے طبیعت میں تعب اور تھکان یہ لازمی چیز ہے، پھر بھی انشاءاللہ العزیز اپنے مقررہ وقت پر درس شروع ہوگا۔ 1-2 پروگرام ہیں جس میں امام علم محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن بردیزبہ الجعفی الیمانی کے حالات پر ایک تقریر پیش کریں گے مولوی عبدالعزیز، متعلم درجہ عربی ہفتم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، علم اللہ جل جلالہ کی صفات میں ایک عظیم صفت ہے جو انسان کو بلندیوں پر پہنچاتی ہے. ارشاد باری تعالی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے. در حقیقت علم ہی کی وجہ سے انسان کو حقیقی عزت ملتی ہے. اور آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا داروں کی عزت کرتے ہیں، وزیر اعظم کے سامنے باادب کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ وقت پر تو ان کی عزت بھی کر لیتے ہیں، ان کی خوشامد بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ظاہر میں ہوتا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو ان کے سامنے ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی مخالفت پر اتر آتے ہیں. لیکن اگر علم دین کسی کے پاس ہوگا تو قدردان ان کو احترام کے ساتھ دیکھیں گے اور دل سے ان کی قدر کریں گے. تو میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ اگر انسان کو حقیقی عزت ملتی ہے تو وہ علم کی وجہ سے. برادران اسلام، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب کمالات سے نوازا تھا. آپ کی جلالت شان سے کون مسلمان ناواقف ہے؟ آپ کا مقام تمام مسلمانوں کے قلوب میں آفتاب پرنور سے زیادہ مرکوز و روشن ہے. اللہ تعالی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو علم دین و حدیث کی بنیاد پر ایسا نوازا کہ آج بھی جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو لوگوں کی گردنیں عقیدت سے جھک جاتی ہیں. آپ کی تصنیف کردہ کتاب بخاری شریف پوری امت مسلمہ پر واضح اور اظہر من الشمس ہے. پوری امت مسلمہ نے اجتماعی طور پر تلقی بالقبول کی ہے اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کی شہادت دی ہے. تمام مدارس اسلامی عربیہ میں اس کا درس دیا جاتا ہے اور بہت اہتمام کے ساتھ دیا جاتا ہے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مؤلف کتاب خود بھی جلیل القدر، ان کی کتاب بخاری شریف بھی جلیل القدر، اور اس کا موضوع یعنی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلیل القدر. اور جو لوگ بھی اس کو صحیح نیت سے پڑھ کر اس پر عمل کریں گے وہ بھی عند اللہ مقبول اور عند الناس جلیل القدر ہوں گے انشاءاللہ. محترم دوستو، رب کریم نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو عجیب و غریب کمالات سے نوازا تھا. امیر المؤمنین فی الحدیث کہلائے. آپ کی پیدائش یوم الجمعہ بعد نماز عصر 13 یا 16 شوال مطابق 194 ہجری میں ہوئی. آپ کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. بچپن ہی سے دور آزمائش شروع ہو گیا تھا. باپ کا سایہ سر سے اسی وقت اٹھ چکا تھا جبکہ آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کرنے والے یا عظیم محدث بھی یتیم پیدا ہوئے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شان باوجود یتیم پیدا ہونے کے بہت بلند ہے، اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی علمی مقام باوجود یتیم پیدا ہونے کے بہت بلند ہے. گویا ابتدائی سے اللہ تبارک و تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور اخلاق حمیدہ کی جھلک امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں منتقل کرنا چاہتے تھے،
کیونکہ بعد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بہت بڑا کام لینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر بچپن ہی سے حالات آنا شروع ہو گئے۔ محترم دوستو، یہی حال ہوتا ہے نیک لوگوں کا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ بچپن میں آپ کی بینائی فوت ہو گئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بچپن میں بینائی فوت ہو گئی، اور یہی حال ہوتا ہے نیک لوگوں کا کہ ان کو طرح طرح کے آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، کیونکہ امتحان عاشق کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ اور پھر ان میں بھی جو جتنا زیادہ مقرب و محبوب ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ اسی کو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے ناگوار اور سخت حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، کسی دوسرے نبی پر نہیں آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ محترم دوستو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بینائی فوت ہوئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شکوہ نہ کیا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عابدہ زاہدہ گریہ ہوزاری کرنے والی تھی، رب کی بارگاہ میں اپنے لخت جگر نور نظر کے حق میں رو رو کر دعا کیا کرتی تھی۔ ایک رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی، رب بصیر نے تمہارے بیٹے کی بصارت واپس کر دی۔ جب بیدار ہوئی تو دیکھا کہ واقعی بیٹے کی آنکھیں روشن ہو چکی، اور صرف سر کی آنکھ ہی روشن نہیں ہوئی بلکہ دل کی آنکھ بھی روشن ہو گئی، گویا آپ ینظر بنور اللہ کے مصداق بن گئے۔ یہ سب آپ کی ماں کی دعا اور تقوی کا اثر تھا۔ پھر تو آپ کی بینائی کا یہ حال تھا کہ چاندنی راتوں میں تاریخ کبیر کے مسودے کی تبییض کی، کیونکہ اس زمانے میں آج کی طرح عام طور پر بجلیاں اور روشنیاں کہاں تھی، بس عام طور پر لوگ آسمان کے دامن میں اللہ کے لگائے ہوئے بلب کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے چاند میں روشنی بنائی، اور یہ ایسی روشنی ہے کہ سب کو برابر ملتی رہتی ہے، اور نہ اس کا ماہانہ بل آتا ہے کہ لوگوں کی پیشانیوں پر بل آئے۔ کتنی عجیب بات ہے، قدرت کی یہ روشنی ہر ایک کو برابر ملتی ہے۔ اے کاش اسی کے ساتھ ہدایت کی روشنی بھی ہمیں مل جائے۔ محترم دوستو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے طالب علمی کا ایک واقعہ آپ کے ہمدرس حاشد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حصول علم کے لیے ہمارے ساتھ بشراق مشائخ و محدثین کے یہاں آمد و رفت رکھتے تھے۔ ہم لوگ اپنے ساتھ سبق میں کاغذ و قلم لے کر جایا کرتے تھے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ ویسے ہی تشریف لے آتے، کبھی لکھنے کا اہتمام نہ فرماتے۔ ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ درس حدیث میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لیکن کیا فائدہ جبکہ آپ لکھتے نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ساتھیوں کے اعتراضات سن کر خاموش رہے، لیکن جب ساتھیوں نے ملامت زیادہ کی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا بتاؤ ان دنوں تم نے استاد سے سن کر کتنی حدیثوں کو لکھا ہے، وہ میرے سامنے لاؤ۔ حاشد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ مجموعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا، اس مجموعے کے اندر 15,000 احادیث تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تمام احادیث کو سند کے ساتھ زبانی سنا دیا، حتیٰ کہ کئی احادیث کی غلطیوں کو آپ کے ساتھیوں نے آپ سے سن کر درست کیا۔ میرے بھائیوں، یہ تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے طالب علم کا زمانہ۔ انہوں نے اپنے آپ کو پورے طور پر حصول علم کے لیے مشغول کر دیا تھا۔ آپ اس شعر کے مصداق تھے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ محترم دوستو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں آخر کوئی تو بات تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کے اس قدر قدردان تھے۔ اللہ نے آپ کو علم کے وہ خزانے عطا کیے تھے کہ دوران طالب علمی ہی کے زمانے
کئی لاکھ احادیث کو محفوظ کر لیا تھا. پھر ان میں سے بھی جو احادیث اعلیٰ درجے کی صحیح تھی انہی کو اپنی کتاب بخاری شریف میں لائی. یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کا اصل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ بخاری شریف کا اصل نام ہے، جس سے اس کی جامعیت، کاملیت اور مقبولیت کا پتہ چلتا ہے. اور کیوں نہ ہو جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھتے، اور اگر مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تو روضہ اقدس کی جانب متوجہ ہو کر مراقبہ فرماتے، اور جب دل کو تسلی ہو جاتی کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس حدیث کو لکھتے. ہر حدیث میں آپ کا یہی معمول تھا. اور میرے بھائیوں، جتنا عمل میں اخلاص ہوگا وہ عمل اتنا ہی اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اخلاص کے بارے میں حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی تصنیف کے زمانے میں پورے 16 سال تک روزے رکھے، اور اخلاص کا یہ عالم تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. جب گھر والے کھانا بنا کر بھیجا کرتے تھے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ غریبوں اور مسکینوں کو بلا کر وہ کھانا کھلا دیا کرتے تھے. یہ آپ کے اخلاص کا عالم تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بھی مقبولیت سے نوازا اور ان کی کتاب بخاری شریف کو بھی مقبولیت عطا فرمائی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مقبولیت کا تو یہ حال ہے کہ 90,000 محدثین نے بلا واسطہ آپ سے سند حاصل کی. اور آپ کی کتاب کی مقبولیت کا یہ حال ہے کہ پوری امت مسلمہ نے اجتماعی طور پر تلقی بالقبول کی اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کا درجہ عطا کیا. یعنی اگر قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور عظیم الشان برکت والی کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. حتیٰ کہ بارگاہ رسالت سے بھی اس کا اشارہ ملا. علامہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سویا ہوا تھا. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو زید، تم کب تک فلاں کتاب کا درس دیتے رہو گے؟ میری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ علامہ ابو زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے اوپر خوف طاری ہو گیا. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد بن اسماعیل کی صحیح بخاری. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر بھی اور کیا مقبولیت ہو سکتی ہے؟ محترم دوستو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت سے نوازا اور ان کی کتاب کو بھی مقبولیت عطا فرمائی. حتیٰ کہ بارگاہ رسالت میں بھی یقیناً امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں وہ عظیم کارنامہ انجام دیا، احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا، کہ آج تک ایک جماعت مل کر بھی نہیں کر سکی. یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا جس کا فیض آج تک امت کو پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پہنچتا رہے گا. در حقیقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے درس بیداری ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی قیمتی سماعت اور دن و رات میں کیا کچھ کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. محترم حضرات، ہم نے ابھی سماعت فرمایا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ بخاری شریف کا مکمل نام ہے. بخارا تو شہر ہے، بس اس کی طرف مصنف کی نسبت ہو گئی تو امام بخاری. حقیقت کے اندر مصنف کا نام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ہے اور کتاب کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. ہم پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں اتنا طویل نام ہم نے اس سے پہلے کسی کتاب کا نہیں پڑھا ہوگا.
اتنا لمبا نام. اس نام کے پیچھے بھی ہر لفظ میں جو قیودات ہیں یہ قیودات احترازی ہے. جامع، مسند، صحیح، مختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سنن لائے، پھر ایام لائے. اس میں ایک سیر حاصل بحث ہے. ہر قیود کو قیودات احترازی قرار دیا ہے اور ہر قید یعنی ہر لفظ اس کا ایک مستقل تاریخ ہے. جامع، اس کی جمع جوامع آتی ہے. احادیث کی وہ کتاب جو 8 ابواب پر مشتمل ہوتی ہے اس کو جامع کہا جاتا ہے. سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشرات، مناقب. ایک لفظ کس قدر جامعیت لیے ہوئے ہیں. 8 علوم، سیر، کل کائنات کا خلاصہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، جس میں سیر آ گئے. آداب، اب آداب میں سنن ہدا اور سنن زائدہ دونوں قسمیں آ گئی. سنن ہدا اور سنن زائدہ. سیر، آداب. تفسیر، قرآن مقدس جو 30 سپاروں میں 7 منزلوں میں 114 تقریباً صورتوں میں 540 رکوعات پر مشتمل ہے. 6665 یا 66 مضمون کے اعتبار سے آیات ہیں. ان آیات بینات کی شرح جن روایات سے ہو رہی ہے اس کو تفسیر کہا جاتا ہے. یعنی آیات کے اجمال کو کھولنے والی، فسر کا معنی کھولنا، آیات کے اجمال کو کھولنے والی چیز اس کو کہا جاتا ہے تفسیر. اسی لیے ہم بخاری شریف میں ابواب التفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں جوامع میں سیر بھی ہے، آداب بھی ہے، تفسیر بھی ہے، عقائد ہے، اس میں فتن ہے، احکام ہیں. یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنے ہیں اشرات الساعات میں ہم یہ بیانات پڑھتے ہیں تو فتن کے اور احکام بھی. اس کو کہا جاتا ہے الجامع. المسند، سند متصل کے ساتھ روایتیں اس میں لائی گئی ہے. مقررات کے ساتھ 7000 سے زیادہ روایتیں. اندازہ لگائیے مصنف علام کے احوال ابھی ہم نے سنے. 90,000 محدثین نے یعنی جن کی سندیں آپ سے ملتی ہے 90,000 محدثین، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور آج تک تواتر کے ساتھ جب سے کتاب منظر عام پر آئی تب سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ تلقی بالقبول یعنی امت نے اس کو قبول فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست احسان. حدیث شریف کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک زبردست نسبت ہے اور ایک مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وظیفہ عطا کیا گیا ہے. اس اہم ترین کتاب کو ہم نے سال کے آغاز پر شروع کیا اور ہم 3 گھنٹوں میں اس کو، دن میں 2 گھنٹوں میں اور مغرب کے بعد بقرعید کے بعد سے لے کر کے سالانہ تک ہم نے اس کو درایتاً روایتاً پڑھا، جس میں مقررات پر زیادہ لمبی تفصیلات نہیں ہوتی تھی، یعنی روایتاً ہوا. اور جو کتاب میں روایت مقرر نہیں ہے اس کو درایتاً ہم نے پڑھا. اس مقدس کتاب کے ختم پر عام طور پر دعائیں قبول ہوتی ہے اور حالات اور فسادات میں باضابطہ جیسے قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے اس طرح صحیح بخاری شریف کا بھی ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جلالت شان کا مالک اس شخصیت کو بنایا. جب آپ حجاز مقدس کی سرزمین میں ہوتے، امام علام مصنف علام رحمۃ اللہ علیہ، اور خصوصاً مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے اور خصوصاً مواجہہ شریف کے پاس ہوتے، تو کسی حدیث کو لینے پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملتا تو پھر اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر جگہ فرماتے. اور عام طور پر جب آپ حجاز مقدس کی سرزمین میں نہیں ہوتے، دنیا میں کسی اور جگہ ہوتے تھے، تو پھر 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھتے، غسل فرماتے، وضو فرماتے اور پھر اس کو اپنی کتاب کے اندر لینے میں استخارہ فرماتے.
اس قدر صلاحیت کی مالک شخصیت خداوند قدوس نے، جن کے اخلاص کی آج بھی ہم ان کا اثر اپنی مجلس میں دیکھ رہے ہیں۔ اخلاص العمل وہ ہوتا ہے اور عمل کی قبولیت یہ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ عمل کر لینے کے بعد جب دوسری مرتبہ اس عمل کی دوسری مرتبہ توفیق ہو جائے تو پہلے والا عمل اخلاص والا ہے اور پہلے والا عمل مقبول ہے۔ یہ عمل کے اخلاص کی علامت، یہ عمل کی قبولیت کی علامت اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرمایا اس علم کے لیے اور اس دین متین کی خدمت کے لیے۔ ہمیں بھی اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ملک کے موجودہ حالات پر خصوصاً یہ مجالس بہت ہی باعث خیر و برکت ہوتی ہے، امن و آشتی کے لیے اور اس ملک کے سکون کو برقرار کرنے کے لیے۔ جہاں مادی اسباب کی طرف لوگ دوڑ لگاتے ہیں، وہاں روحانی اسباب میں سب سے نسخہ کیمیا اللہ کی ذات سے تعلق پیدا کرنا۔ یہ مشاغل جو ہیں رات دن کے، درس و تدریس کے، تعلیم تعلم کے، پڑھنے پڑھانے کے، قرآن اور سنت کے، یہ وہ مجالس ہیں اور یہ وہ سلسلے ہیں جن مجالس اور جن سلسلوں سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، رحمت الہی جوش میں آتی ہے، اللہ کا قہر مہر میں بدلتا ہے اور انسانیت کے لیے خداوند قدوس کی طرف سے سلامتی اور بہبودی کے فیصلے اترتے ہیں۔ اسی لیے ان مجالس کی بہت ہی زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند قدوس نے جن اعمال خیر کی ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہمیں منتخب فرما کر کے ان دینی درسگاہوں میں بھیج کر اللہ عز و جل نے پاکیزہ ماحول عطا فرما کر ان مقدس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرما کر کے اس میں ہمیں استقامت کے ساتھ لگائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ ایک نظم پیش کریں گے حافظ شاکر نواب اندر، متعلم درجہ حفظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کی شیدائی دربار نبی کے دیوانے، سرکار کی شیدائی دربار نبی کے دیوانے، دنیا سے نہیں نسبت ان کو، دنیا انہیں خود پہچانے، سرکار کی شیدائی، صحرائے عرب کے ذروں کو چمکایا انہی کے قدموں نے، صحرائے عرب کے ذروں کو چمکایا انہی کے قدموں نے، پھر چھٹ گئی ساری تاریکی اور مٹ گئے سارے بت خانے، سرکار کی شیدائی، وہ بن گئے اوروں کے ہادی جو اونٹ تلک چروا نہ سکے، وہ بن گئے اوروں کے ہادی جو اونٹ تلک چروا نہ سکے، یہ
فیض ہے فیض نگاہ نبی، کیا کچھ نہیں بخشا آقا نے، سرکار امم کی شیدائی۔ صدیق عمر تفسیر نبی، عثمان و علی تصریح نبی، صدیق عمر تفسیر نبی، عثمان و علی تصریح نبی، اصحاب رسول تعمیر نبی، ہم سب یہ نبی کے پروانے، سرکار امم کی شیدائی، دربار نبی کے دیوانے، دنیا سے نہیں نسبت ان کو، دنیا یہ انہیں خود پہچانے، سرکار امم کی شیدائی۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نعتیہ کلام کو جیسے ہم نے سماعت فرمایا، ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم سب کے لیے باعث سعادت عظمیٰ ہوا کرتا ہے، چاہے وہ کلام منظوم ہو چاہے وہ کلام منثور ہو۔ انسان اپنی مافی ضمیر ادا کرتا ہے کلام منظوم کے ذریعے سے یا کلام منثور کے ذریعے سے۔ نظم میں الفاظ مختصر ہوتے ہیں اور معانی بہت طویل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے جوامع الکلم ہے۔ جوامع الکلم احادیث میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَوْثَقَ الْعَرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى وَخَيْرُ الْمِلَلِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ، یعنی الفاظ بہت مختصر اور معانی کے سمندر اس میں ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خداوند قدوس نے تمام تر علوم بھر دیے، اور آقا نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور قیامت جن لوگوں پر قائم ہونے والی ہے وہ آخری انسان ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام علوم بھر دی، اور آقا نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، سارے اولین کا علم ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور سارے آخرین کا علم ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا۔ حضرات صحابہ کرام میں الگ الگ صفات کے حامل، آپ سے علوم ظاہری بھی لی، آپ سے علوم باطنہ بھی لی۔ اچھا، پھر علوم ظاہری میں قرآن کا علم، احادیث کا علم، ہر صحابی قرآن کا مفسر، صحابہ کرام میں سے ہر ایک صحابی قرآن کا عامل۔ ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ علوم ہیں لیکن اعمال سے کوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام عامل بالقرآن تھے، بلکہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہی قرآن کی تفسیر تھی۔ خداوند قدوس نے اس بلیغ ذات کو، محدث جلیل القدر عظیم المرتبت ذات حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ کی ذات کو علوم کا گنجینہ اور معارف کا خزانہ خداوند قدوس نے بنایا۔ 16 سال مستقل محنت فرمائی اور کتاب کو جمع فرمایا۔ آج اس کتاب کا آخری روایت پر حضرت والا درس عطا فرمائیں گے۔ اب اس کتاب کی کچھ احوال اور کچھ خصوصیات آپ حضرات کی خدمت میں سوال جواب کے انداز میں پیش کریں گے۔ اس مضمون کو لے کر کے جماعت دورہ حدیث کے طلبہ تشریف لے آئیں گے۔ مولوی اخلاق، مولوی توفیق، مولوی ساجد، مولوی محسن، مولوی سراج۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے بھائی, آپ لوگ بہت دنوں سے نظر نہیں آئے, کیا کہیں گئے ہوئے تھے؟ اور یہ زرق برق لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر آپ لوگ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کیا کہیں منگنی ہونے جا رہی ہے؟ نہیں بھائی, ہم سب جامعہ تعلیم الدین سیڈوکر میں عالمیت کا کورس کر رہے ہیں. آج ختم بخاری شریف کی تقریب ہے, جس میں جامعہ قاسمیہ دارالعلوم کھروڑ کے شیخ الحدیث محدث کبیر حضرت مولانا شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں. حضرت ہم طلبہ دور حدیث کو بخاری شریف کا آخری درس پڑھا کر اجازت حدیث دیں گے. ماشاء اللہ, آپ کی باتیں سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی, لیکن میں آپ لوگوں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ جوابات دیں گے؟ ضرور, کیوں نہیں, آپ سوالات کیجئے, ہم سب آپ کو انشاءاللہ مطمئن کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو بتائیے کہ بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے اور وجہ تالیف کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا پورا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ تحریر کیا ہے, جبکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ لکھا ہے. اور اس کی وجہ تالیف کے بارے میں دو وجہ بیان کی جاتی ہے. ایک یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم اپنے استاد اسحاق بن راہوی کی مجلس میں تھے, ہمارے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا لو جمعت کتابا مختصرا لسنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کاش کہ تم صحیح حدیث کی ایک مختصر کتاب تیار کرتے تو کئی اچھا ہوتا. اس قول کی وجہ سے میرے دل میں اس کتاب کی تالیف کا داعیہ پیدا ہوا. اور دوسری وجہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان کی ہے کہ میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا, میرے ہاتھ میں پنکھا تھا جس سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیاں اڑا رہا تھا. بعض معبرین سے میں نے تعبیر پوچھی تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی انت تذب عنہ الکذب, کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جھوٹ دور کریں گے. بس اس خواب کے واقعے سے میرے دل میں احادیث صحیحہ جمع کرنے کا شوق ہوا. بھائی ساجد, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا نام اتنا طویل کیوں رکھا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نام میں جو پہلا لفظ استعمال کیا ہے وہ الجامع ہے. جامع کا لفظی معنی ہے کوئی ایسی کتاب جس میں مختلف علوم و فنون کو جمع کیا گیا ہو اور اس میں مختلف موضوعات ہو. لیکن بعد کے محدثین نے یہ تفصیل کی ہے کہ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کم از کم 8 موضوع کے متعلق احادیث جمع کی گئی ہو. وہ 8 چیزیں یہ ہیں: سیر، آداب، تفسیر و عقائد، فتن، اشراط و احکام و مناقب. سیر سے مغازی مراد ہے. آداب و اسوا یعنی آداب الطعام، آداب النوم، آداب الشرب وغیرہ. تفسیر یعنی قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں جو احادیث آئی ہے. فتن یعنی جن فتنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے. اشراط سے مراد اشراط الساعہ ہیں یعنی علامت قیامت. احکام میں کتاب الطہارت سے لے کر میراث تک تمام ابواب فقہیہ آ گئے. مناقب سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل منقول ہے. دوسرا لفظ اس میں مسند ہے اس لیے کہ سند متصل کے ساتھ مرفوع روایت نقل کی گئی ہے اور جو آثار وغیرہ مذکور ہیں وہ ضمناً و طبعاً ہے. تیسرا لفظ اس میں صحیح ہے اس لیے کہ اس میں صحت کا التزام کیا گیا ہے. اور چوتھا لفظ المختصر ہے اس لیے کہ تمام احادیث صحیحہ کا اس میں احاطہ نہیں کیا گیا ہے. من اموری یا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مراد ہے. سنن سے افعال و تقریرات کی طرف اشارہ ہے اور ایام سے غزوات اور ان تمام واقعات کی جانب اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آئے. بھائی اور بتائیے کہ صحیح بخاری کی روایات کی تعداد کیا ہے؟ مقررات کو شمار کرنے کے بعد صحیح بخاری شریف کی روایات کی تعداد 7275 حدیثیں ہیں اور مقررات کو حذف کرنے کے بعد 4000 بنتی ہے. کیا آپ صحیح بخاری کی کچھ خصوصیات بتا سکتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کی خصوصیات میں سے اہم خصوصیت اس کے تراجم ہیں. اس لیے کہ بخاری شریف کی تراجم تمام کتب حدیث کے مقابلے میں بہت ہی مشکل ہے.
اسی لیے فقہ البخاری فی تراجمہ کا مقولہ اس سلسلے میں مشہور ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دقت نظر اور شان تفقہ کا اندازہ ان کے تراجم سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فقہی نقطہ نظر تراجم میں پیش کیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے اس بات احکام کے لیے اس بات احکام میں تراجم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر آیات قرآنیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بھائی توفیق، آپ اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور کچھ حالات بھی بیان کیجیے۔ امام موصوف شہر بخارا کے باشندے تھے اور اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے مشہور ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ذکر کیا گیا ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی الیمانی البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا مغیرہ نے یمان بن اخنس جوفی یمانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ابراہیم کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ اسماعیل یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہے، اونچے درجے کے محدثین میں سے ہے، بہت صاحب تقوی انسان تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کی عمر میں مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو گئے تھے اور قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اسی عمر میں حفظ حدیث کا بے انتہا شوق پیدا ہوا، جہاں کوئی حدیث ملتی اس کو یاد کر لیتے، مختلف محدثین کے درس میں شامل ہوا کرتے تھے۔ 16 سال کی عمر تک تو مشائخ بخارا سے علم حدیث حاصل کرتے رہے۔ 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ اور بڑے بھائی احمد کے ہمراہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج سے فراغت کے بعد بڑے بھائی ماں والدہ محترمہ حج سے واپس آ گئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حجاز میں ٹھہر گئے اور مختلف علماء مشائخ اور محدثین سے علم حدیث حاصل کرتے رہے۔ اس کے علاوہ دیگر مختلف ملکوں کا طلب علم کے لیے سفر فرمایا۔ 1000 سے زیادہ علماء مشائخ سے علم حدیث حاصل کیا۔ محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ما رأيت تحت عدیم السماء اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من محمد بن اسماعیل البخاری۔ میں نے سطح زمین پر محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ بھائی سراج صحاح ستہ میں کن کتابوں کا شمار ہوتا ہے اور ان کتابوں کو صحاح ستہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ان کتابوں میں ہر حدیث صحیح ہے؟ صحاح ستہ کی اصطلاح بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے لیے مشہور ہے۔ شروع میں صحاح خمسہ کی اصطلاح مشہور ہوئی اور ابن ماجہ کو صحاح میں شامل نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اسی بنا پر امام ابو بکر حازمی نے شروط الائمۃ الخمسہ تعلیف فرمائی اور اسی وجہ سے علامہ ابن جزری نے جامع الاصول میں ابن ماجہ کو شامل نہیں کیا، لیکن بعد میں اکثر حضرات نے ابن ماجہ کو اس کے حسن ترتیب کی بنا پر صحاح میں شامل کیا۔ بعض حضرات نے ابن ماجہ کے بجائے موطا امام مالک کو اور بعض نے سنن دارمی کو صحاح ستہ میں شامل کیا ہے۔ صحاح ستہ کے نام سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ہر حدیث صحیح ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں، لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ صحاح ستہ کی ہر حدیث صحیح ہے اور نہ ان کے باہر کی ہر حدیث ضعیف ہے، بلکہ صحاح ستہ کی اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان 6 کتابوں کو پڑھ لے تو اس کے سامنے اصول دین سے متعلق صحیح روایت کا ایک بڑا ذخیرہ آ جاتا ہے جو دین کے معاملات میں کافی ہے۔ بھائی صاحب، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے تشفی بخش جوابات دیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم حضرات، سوال جواب کے انداز میں بات جلد جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انسان ایک سوال کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے۔ طویل کلام کے بجائے سوال اور جواب میں بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تھے امام علام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی زندگی اور کتاب کے سلسلے میں چند ضروری باتیں ہمارے سامنے اس وقت ہمارے فارغ ہونے والے علماء کرام نے ہمارے سامنے پیش فرمائی۔ ہم لوگوں نے پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سنا
ہمارے دل دماغ میں یہ بات پیدا ہو رہی ہوگی، اس قدر طویل احادیث کا ذخیرہ اور کثیر احادیث کا ذخیرہ امام علام کے پاس، اور 7275 روایتیں مقررات کی شمولیت کے ساتھ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جمع فرمائی، جن میں عام طور پر دینی مدارس کے اندر 4000 روایتیں جو مقررات کو الگ کر دینے کے بعد وہ روایتیں ہوتی ہیں جن پر درایتاً کلام ہوتا ہے۔ تقریباً ام المدارس جو کہے جاتے ہیں، جہاں محدثین ایک دم بڑے درجے کے عظیم المرتبت ہوتے ہیں، تقریباً 3 گھنٹے بخاری شریف کے سبق کے اندر اس پر علوم اور معارف کے انوار اور برکات جو ہیں ان سے صادر ہوتے ہیں۔ ہر پڑھانے والا اس کتاب پر جتنا لکھا گیا، قرآن مقدس کے بعد سب سے زیادہ جس کتاب کی تشریح اور توضیح میں لکھا گیا وہ بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع المسند الصحیح ہے۔ قرآن مقدس پر ہر زبان میں اور ہر اعتبار سے، یہاں تک کہ بغیر نقطے کی بھی تفسیر پورے قرآن کے لکھ دی گئی۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ جس کتاب پر لکھا گیا وہ کتاب جامع صحیح ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف علام کے قلوب میں جو علوم تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اسباب ہوتے ہیں کہ بعد میں آنے والی نسل جو چیزیں رہ جاتی ہے الفاظ میں یا قلم میں، تحریر میں یا تقریر میں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک قدرت کا باطنی نظام ہے۔ وہ قدرت کا باطنی نظام یہ ہے کہ جو چیز صاحب کمال سے قلم یا زبان میں، تقریر یا تحریر میں وہ پیش نہیں کر سکے، دل دماغ میں رہ گئی، پھر ان کے خلوص کی برکت سے وہ کمال اللہ اس طور پر ظاہر فرماتے ہیں کہ وہ اندر کے علوم اور اندر کے معارف خداوند قدوس ان کے تلامذہ سے، ان کے شاگردوں سے، ان سے استفادہ کرنے والی امت سے اللہ تعالیٰ وہ تقریر یا تحریر کی صورت میں وہ کمالات کو لے آتے ہیں، وہ کمالات کو ظاہر فرماتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کے کمالات امام علام کے آج تک ظاہر ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی پڑھانے والے محدثین ہیں وہ مصنف بنتے ہیں، یعنی ان کی کتاب لکھی جاتی ہے۔ آپ اصل بخاری شریف کی جو شروحات ہیں عربی میں، اس کو ہم پڑھے ہیں، لیکن بعد میں آنے والا کوئی 40 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، کوئی 50 سال سے بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔ مقبول دروس 60 برس تک، کیا وہ مبارک زندگی ہے، کیا وہ پاکیزہ حیات طیبہ ہے جس میں یہی مشغلہ ہر وقت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرماتے ہیں روئے زمین پر سب سے زیادہ درود شریف کا وظیفہ پڑھنے والے حضرات محدثین کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت ایک پیج میں، ایک کتاب میں 4 سے 5 روایتیں، لمبی روایتوں کو چھوڑ کر کم سے کم 2 روایت، 1 روایت یا 7 10 روایتیں طالب علم پڑھے گا اور استاد اس پر تقریر فرمائیں گے، اور ہر وقت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرماتے ہیں اس امت میں کثرت سے درود شریف پڑھنے والے حضرات محدثین کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر 11 کتابیں، ابھی جن کتابوں کے نام دیے گئے، اس کے علاوہ موتین اور شرح معانی الآثار اس میں داخل کر لیں، یہ 10-11 کتابیں، کئی ہزار روایتیں، خالی ایک بخاری شریف کی 7,500 روایت۔ پھر ابو داؤد شریف کے اندر ہم روایتیں، اور ہر روایت پر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر درود پڑھا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ کمالات اللہ تعالیٰ دلوں پر علم کا القاء فرماتے ہیں۔ پھر کچھ تقریر اور تحریر میں یہ چیزیں وہ انسان اپنی بساط کے مطابق اس کو بیان کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وہ عمر دی ہے اس عمر میں ان سے وہ کام صادر ہوتے ہیں۔ پھر اس مشن کو لے کر کے چلنے والی ان کے شاگردوں کی جماعت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ المشائخ مولانا محمد یونس صاحب جون پوری
नव्वर अल्लाह मरकदहू के अजिल्ला खुलफा में से, और इल्म हदीस की ये ज़बरदस्त खिदमत हजरत शेख मुल्क और बैरून मुल्क में इजाज़ मुक़द्दस की सरज़मीन में हजरात आपसे इस्तेफादा करने वाले अरब, और अरब की वो मुमताज़ और मायनाज उलमा, आम अरब नहीं, उलमा में भी वो आली मर्तबत अजीमुल क़द्र शख्सियात हजरत शेख से इन्होंने इस्तेफादा किया। हजरत शेख की जो सवानें छपी है इसमें उलमा के मकालात खुसूसन अरबी उलमा किराम के जो आए हैं, इससे हजरत की शख्सियत का अंदाज़ा लग सकता है। वो उलूम और इस तरह जो मारिफत के उलूम हैं मशाइख सूफिया से जो चीज़ें सादिर हुई, इन दोनों चीज़ों ने हमारे हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब लोहारवी दामद बरकातुहुम अल आलिया का एक खुसूसी मकाम और एक आली मर्तबत ज़ात, ये अल्लाह ताला ने हजरत शेख की तवज्जुह की बरकत से और कई सनदों के साथ हजरत शेख को इजाज़त हदीस हासिल। तो ये मैंने इस पर मुझे याद आया कि कुछ कमालात बाकमाल शख्सियत के जो उलूम का गंजीना होते हैं, तो उससे तहरीर और तकरीर में सारी चीज़ें नहीं आ जाती, रह जाता है, लेकिन उनके इखलास की बरकत से जो उलूम के गंजीने कुलूब होते हैं, फिर उनके शागिर्दों की जमात और उनसे इस्तेफादा करने वाली जमात, इनसे अल्लाह ताला वो उलूम दुनिया में ज़ाहिर फरमाते हैं। आज तक इमाम अल्लाम मुसन्निफ अल्लाम अलैहि रहमा से जो उलूम सादिर हुए, हर शरह का रंग अलग, हर मुसन्निफ का मिजाज अलग, हर मुसन्निफ की किताब के जो है तर्जमानी का अलग अंदाज, और उसमें जो उलूम जमा किए गए वो भी अलग अंदाज के। इसीलिए हर मुहद्दिस हदीस पढ़ाने वाला एक साल में एक शरह रखता है, फिर दूसरे साल में दूसरी शरह देखता है, तीसरे साल में तीसरी शरह देखता है, ताकि हर एक का अंदाज मालूम हो। किसी ने रिवायत पर कलाम किया, मतन हदीस पर, किसी ने सनद हदीस पर कलाम किया, किसी ने इलल पर कलाम किया, किसी ने जो है जरह तादील में एक अलग अंदाज, एक अनोखा रूप, ये इस किताब का हमें पता चलता है। पढ़ाने वाले असातिज़ाए किराम में जैसे हम 6 साथी पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले अंदाज, हर एक का अंदाज जुदा गाना, कोई सनद पर, कोई रिवायत पर, कोई मतन हदीस पर अजीब अंदाज से जो है शेर हासिल बहस फरमाते हैं। एक लंबा मुताला होता है, फिर इस मुताले के बाद इसको अग्ज़ करके उसके मज़ामीन जो हम हज़्म कर सकते हैं वो मज़ामीन हम पर पेश किए जाते हैं। तो कुरान मुक़द्दस के बाद सबसे बड़ा एजाज़ इस किताब का और मुसन्निफ का ये है कि आज तलक जैसे अल्लाह के कमालात लातादाद हैं और इसका शुमार नहीं हो सकता है, जैसे अल्लाह की ज़ात है ऐसे अल्लाह की सिफ़ात हैं, इस तरह कलामुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात हैं और कलामुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार कमालात हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हमें मुंतखब फरमा ही लिया और इस काम के लिए हमें तकमील तक पहुंचा दिया, यानी दरसे निज़ामी का एक निसाब पूरा हुआ। तकमील तो होती ही नहीं मौत तक, लेकिन दरसे निज़ामी का एक रस्मी जो है काम तब तमाम हो जाता है। हमें कबूल करने की एक सलाहियत, एक इस्तेआदाद और लियाकत पैदा होती है कि हम इल्मी मुताले के ज़रिए से इस कदर इल्म से हम इस्तेफादा कर सकते हैं। एक सलाहियत जब मदरसे में पैदा हो जाती है उन उलूम की तरफ और उन कमालात की तरफ जो हमारे मजहब के अंदर किताबी शक्लों के अंदर महफूज किए गए हैं, अब ये सलाहियत जब पैदा हो गई, अब उससे इस्तेफादा के लिए बाकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई। इस बाकी ज़िंदगी में जो कमालात की दुनिया है, जिनको हमने हासिल किया है अग्ज़ करने के तरीके, यह इस्तेदाद पैदा हुई है, यह सलाहियत पैदा हुई है, इस इस्तेदाद और सलाहियत के ज़रिए से उन कमालात को हम हासिल करें। इल्म एक ज़बरदस्त अल्लाह की नेमत है और इल्म आलिम कभी तन्हा नहीं होता, कभी बेसहारा नहीं होता। इन कमालात की जब कद्र व मंजिलत उसके दिल में होती है
وہ علم اس پر کھلتا ہی جاتا ہے. اچھا جس فن میں آپ نحو و صرف لے لیں، ائمہ نحات پیدا ہوئے، آپ دیکھ لیں علم بدیع، علم معانی، علم کلام، اس میں مصنفین اپنی مثال آپ ہے. لیکن قرآن اور سنت، تفسیر اور حدیث میں بھی الگ الگ رنگ کے مفسرین، الگ الگ رنگ کے محدثین خداوند قدوس نے یہ کمالات پھر کسی کی ذات میں بطور گنجینہ معرفت کے کچھ شخصیات کو اللہ منتخب کر کے اس میں یہ علوم اور معارف بھرتے ہیں. حضرت والا کی ذات بھی ان گوناگوں شخصیات میں سے ہیں جنہیں خداوند قدوس نے اس طرح کے علوم اور معارف کے گنجینے کے لیے قبول فرما لیا. اندازہ لگائیں ملک اور بیرون ملک میں، اسفار میں اور گجرات کے قیام کے زمانے میں جتنے المدارس ہیں گجرات میں، اس طرح ملک میں ایک وقت میں جیسے یو پی بہار میں بڑے بڑے محدثین کبار پیدا ہوئے. اب وہ ائمہ، وہ محدثین اور وہ مفسرین حضرت کو خصوصی دعوت دے کر کے اپنے یہاں حدیث کے درس کے لیے دعوت دیتے ہیں، مدعو ہوتے ہیں حضرت کی ذات. اور پھر وہ کمالات جو اللہ کی طرف سے القا ہوتے ہیں، ایک تو مطالعہ ہوتا ہے، ایک محنت ہوتی ہے، ایک درس و تدریس کا زمانہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو علوم کھلتے ہیں اور جو آرا امت کے سامنے آتی ہے، تو یہ رات دن کی تگودو، علمی حصول کے پیچھے یہ محنت اور پھر اس کے پیچھے مستقل طور پر اپنے آپ کو کھپانا، یہ ہمارے لیے بہت بڑے سبق کا باعث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند قدوس ان گراں نمایاں شخصیات کو، ان ممتاز ذوات کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خوب قدر و منزلت نصیب فرماوے. اب چند آیات کی تلاوت حافظ شریف کریں گے، اس کے بعد ایک منظوم کلام ہے، پھر حضرت کا درس شروع ہوگا. حافظ شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. ایک منظوم کلام پیش کریں گے طاہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا
تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا جنہوں نے یہ معصوم بچوں کو مارا تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا جنہوں نے یہ معصوم بچوں کو مارا حقیقت میں ایمان والے نہیں ہے وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہے حقیقت میں ایمان والے نہیں ہے وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہے یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہے مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہے یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہے یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہے مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہے ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا درندے اس کو درندہ کہوں گا درندے اس کو درندہ کہوں گا میری قوم کے لوگ سوتے رہیں گے خدا کبھی تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کبھی تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کبھی تلک ظلم ہوتے رہیں گے بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے تیرے دین کو ہی مٹانے چلیں گے بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے تیرے دین کو ہی مٹانے چلیں گے اخبار ان کے رسالے ان کے وہ گورے پردی تو کالے ان کے اخبار ان کے رسالے ان کے اخبار ان کے رسالے ان کے وہ گورے پردی تو کالے ان کے وہ گورے پردی تو کالے ان کے کبھی ہم کو نمک فسادی بتا کر کبھی ہم کو نمک فسادی بتا کر کبھی ہم کو آتنکوادی بتا کر کبھی ہم کو آتنکوادی بتا کر وہ نفرت کے ہی بیج بوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا شہروں پہ بھی آج دریا لہو کا ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا شہروں پہ بھی آج دریا لہو کا یہ معصوم
सपनों की लाशें, ये मासूम मासूम सपनों की लाशें, लहू तर बतर में रे अपनों की लाशें, जिधर देखता हूँ लहू ही लहू है, जिधर देखता हूँ लहू ही लहू है। खुदाया बता दे तू खामोश क्यों है, खुदाया बता दे तू खामोश क्यों है। ये इराक काबुल हिंद वाले, ये मजलूम बेबस तेरे दीन वाले, ये इराक काबुल हिंद वाले, ये मजलूम बेबस तेरे दीन वाले, ये इराक काबुल हिंद वाले, ये मजलूम बेबस तेरे दीन वाले, ये इराक काबुल हिंद वाले, ये मजलूम बेबस तेरे दीन वाले। ये अश्कों से दामन भिगोते रहेंगे, खुदा कब तलक सुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक सुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हजरात, अब बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत पर हजरत वाला का बसीरत अफरोज़ हमारा किताब शुरू हो रहा है, लिहाजा सारे साथियों से गुजारिश है मुतवज्जे हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, खातमिन नबिय्यिन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन, وعلى آله وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه، آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله
الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي اليمان البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.